السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے حدیث جس کا ٹاپک ہے، عنوان ہے کتے کے جھوٹے برتن کو پاک و صاف کرنے کا طریقہ۔ قرآن مجید میں فی اناء احد سے، اور پی اگر لیتا ہے تو سے، اس کا معنی حکم کھانے میں بھی ہے کہ جب کھا لے یا پی لے کتا تمہارے کسی ایک برتن میں سے، فَلْيَغْسِلْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو دھوئے۔ کس طرح دھوئے؟ 7 مرات، 7 بار دھو لے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عام برتن میں نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، تو اس کو محض پانی سے دھونے کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ گندگی یا اس کا رنگ بو ذائقہ ختم ہو جائے، اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا، یا بعض کم از کم 3 بار اس کو دھویا جائے۔ لیکن یہ 7 مرتبہ کا جو معاملہ ہے یہ خاص ہے کتے کے لیے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے کہ کس میں کیا حکمت ہے اور کس لیے ہے۔ بعض اس کو پوائزن کی وجہ سے کہتے ہیں، بعض اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نجاست بھی ہے، تو اس کا ازالہ کیسے ہے۔ متفق علیہ وفی روایت لمسلم قال طہور، امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ طہور اناء احدکم، کہ تمہارے کسی ایک کے برتن کی جو پاکیزگی اور طہارت ہے، طہور اناء احدکم اذا ولغ فی الکلب، جب چاٹ لے اس میں سے کتا، یعنی یہاں پینے کی بات نہیں ہے، یہاں ویسے ہی زبان مار لے کوئی چیز کھانے یا پینے کے لالچ میں کتا آپ کے کسی ایک کے برتن میں، تو کیا ہے پھر تمہارے برتن کی طہارت کیسے ہوگی؟ ان یغسلہ 7 مرات، کہ وہ اس کو دھو لے 7 بار، اولاہن بالتراب، اور ان 7 بار میں سے جو پہلی بار مٹی سے اس کو کھرچے، مٹی سے مانجے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، اس میں یہ الفاظ ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں وَاغْفِرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، کہ 7 بار پانی سے دھو کر 8ویں بار جو ہے وہ مٹی سے دھو لو۔ بہرحال کم از کم 7 بار جو دھونا ہے، اس میں ایک بار جو ہوگا پہلی دفعہ وہ مٹی سے اس کو صاف کرنا ہے۔ جب مٹی کے ساتھ صاف کرنا ہے، کھرچنا ہے، تو پھر اس کے بعد 6 بار، 7 بار میں سے ایک بار ختم ہوا اور 6 بار باقی رہ گئے، تو 6 بار پھر پانی سے دھونا ہوگا۔ یہ ہے اکثر اہل علم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا یہ ان کا خیال ہے، تو آپ کا برتن پانی کتے کا جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جمہور اہل علم کا یہی مذہب ہے کہ کتا جس برتن میں کھائے یا پیے اسے 7 بار دھونا ہوگا، اور ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ، تو 6 بار دھونا ہوگا اور ایک بار پہلا مٹی کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا حکم دوسری نجاستوں جیسا ہی ہے، جیسا کہ 3 بار مٹی کے بغیر دھوئے۔ تو گویا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال لے کھانے پینے کے لیے، تو اس کو اسی طرح ہی صاف کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا، جس طرح کہ عام نجاستوں کو پاک کیا جاتا ہے کہ 3 بار مٹی کے بغیر دھوئے، یعنی پانی سے، وہ پانی جو ہے وہی ازالہ کرتا ہے، طاہرہ مطہرہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، کتے کے لیے خاص ہے، اور جس میں اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے اس حدیث کے مطابق۔ نجاست پر بکثرت پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، حدیث 491، نجاست پر بکثرت پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ معروف حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ مراد یہاں وعنہ سے، قال قام عربی، کہ ایک عربی بدوی بے علم قسم کا کھڑ مزاج اجڑ سا کھڑا ہوا، قاما کھڑا ہوا عربی ایک بدوی، فبال فی المسجد، اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، یعنی پیشاب بھی مسجد میں اور پھر کھڑے ہو کر سب کی موجودگی میں۔ تو اس حد تک وہ گنوار تھا
فتناول الناس، تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، آڑے لوگ اس پر پل پڑے، فتناول الناس، صحابہ جتنے تھے وہ اس پر پل پڑے، ہاتھوں ہاتھ لیا اس کو۔ فقال لهم، اور ان کو جب ایسا ہوا معاملہ تو فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی صحابہ سے، دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو اپنی جگہ پر، یعنی اس کو پیشاب کر لینے دو، وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ، اور بہا دو کیا اس کے پیشاب کی جگہ پر، سجلن، ایک ڈول، من مائن، پانی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، اب روکو نہیں، اور اس کو چھوڑ دو، دعوہ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ، اور اس کی پیشاب کی جگہ پر بہا دو، سجلن، ایک پانی کا ڈول، من مائن او ذنوبن، یا راوی کہتا ہے کہ الفاظ بھول گئے ہیں کہ آپ نے کون سے الفاظ کہے، ذنوبن من مائن، سجلن من مائن اور ذنوبن من مائن، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ایک ڈول پانی کا وہاں بہا دو۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ، بے شک تم بھیجے گئے ہو، بوئستم، مویسرین، آسانی کرنے والے، تم بھیجے گئے ہو، یعنی تمہاری جو امت ہے، میری امت، اور اس کا یہ سرہ امتیاز ہے، میری اس امت کا یہ سرہ امتیاز ہے، اور میری امت کی یہ شناخت ہے، یہ ایک خصوصی میری امت کی یہ ایک کیا سمجھ لیجئے کہ صفت ہے، وصف ہے کہ وہ آسانی کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور نہیں تم بھیجے گئے تنگی کرنے والے یا سختی کرنے والے دوسروں پر۔ تو رحمت للعالمین کی رحمت اس حد تک حاوی ہے کہ ایسے بدو کو بھی نہ اس کو ڈانٹ پلائی، نہ اس کو روکا، نہ اس کو جھنجھوڑا، بلکہ صحابہ کو روک دیا کہ اس کو اپنا آسانی سے اور اچھے اور آسان طریقے سے فارغ ہو لینے دو۔ اور بعض دیگر روایات میں اضافہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو بڑے اچھے انداز سے اپنا وعظ اور نصیحت کی کہ مساجد اس کے لیے نہیں ہوتی، وہ آگے انشاءاللہ حدیث آ رہی ہے ابھی، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث 492، پیشاب کرتے ہوئے کسی کو روکنا درست عمل نہیں، یہ وہی حدیث ہے اور اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ حدیث کا حصہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ آتے ہیں، پڑھتے ہیں یہ حدیث کہ پیشاب کرتے ہوئے کسی کو روکنا درست عمل نہیں، اس لیے کہ اس کے کئی ایک نقصانات ہیں۔ پیشاب کا تو وہ انتہائی تکلیف، ایک جسم کا زہریل مواد ہے، اس سے جو رکیں گے تو یہ نقصان کا باعث بن، اور سے کہ بگاڑ کا، فساد کا، اور یہ بھی کہ اگر روکا جائے گا تو وہ ایک دم رکنے سے جو پیشاب ہے وہ اپنی اصل جگہ کے بجائے ادھر ادھر بکھر جائے گا، پھیل جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے کپڑوں پر بھی تو کئی ایک نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو حکیم امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارائیتا احدانا، یہ کہ ہم میں سے کوئی ایک عورت ثوبا، یا اس کے کپڑے کو پا لے، یا اس کے کپڑے پر لگ الدم من الخيط، جو خون آتا ہے مخیں، وہ اگر خون جو ہے وہ کسی ایک کے کپڑے میں لگ جائے، یہ سوال تھا، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کو پاک کیسے کیا وہ اس پر؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاب ثوب احداکن، جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو پہنچ جائے، لگ جائے الدم من الحق، فلتقرص ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ناخن سے کھرچے، فلتقرص ہو، کہ اس کو یعنی خشک ہو جائے گا نا کپڑا، جب خشک ہوگا، گیلا پھر تو وہ صورت کھرچ
کی بنتی نہیں. یہ اس وقت ہے جب کہ کپڑا جو ہے اس کو لگا ہوا خون تو وہ خون پہ گیا ہے تو وہ جگہ کو جہاں سے ہوا اس کو خون نہ ہوئے. ثم لتنضح بما، پھر چاہیے کہ وہ اوپر چھڑکے یعنی نچھاور کرے یا بہائے. لتنضح بما، پانی کا چھڑکاؤ کرے اچھی طرح. ثم لتصلی فی، پھر اس میں وہ اب خواہ وہ ابھی کپڑا گیلا ہی کیوں نہ ہو تو وہ کپڑا پاک ہے اور اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اس کو اب خوش کرنے کے لیے وہ انتظار کرے. متفق علیہ. حدیث 484 یعنی کھجور کے شربت سے وضو کرنے کا مسئلہ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اور ایک حدیث پھر آ گئی ہے کہ اگر موجود ہے تو وضو. ہاں جی، یہ غلطی سے پچھلے درس کا یہ حصہ یہ حدیث تھی جو آ گئی ہمارے سامنے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے. آتے ہیں حدیث نمبر یہ 493 493. یہ حدیث 480 نہیں ہے، یہ پچھلے سبق سے متعلقہ ہے. 493 حدیث. اس کے بعد 493 حدیث کے فوائد و مسائل یہ ہیں. حدیث میں الفاظ فلتقرص ہو کا مطلب ہے کہ وہ عورت جو ہے اسے ناخنوں سے کھرچ لے، ٹھیک ہے، جہاں اس کا خون لگا ہے. گیلے کپڑے میں نماز ادا کرنے کا جواز. تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ پر یہ مشقت ڈالتے ہیں کہ گیلا کپڑا ہے جو اس میں نماز نہیں ہوتی، یہ ہے وہ ہے، اگر صاف کیا ہے نجاست سے تو اس کو خشک ہو جانا چاہیے. نہیں، یہاں یہ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھرچ لے، اس پر پانی بہائے اور اس میں نماز پڑھے. حدیث 494 مرد کا بوقت ضرورت عورت سے پس پردہ مسئلہ دریافت کرنے کا جواز. بالکل واضح کلیئر ہے یہ. اس میں اگر جو ہے اس کو مسئلے کا علم نہ ہو اور عورت موجود ہو وہاں اور اس کو شرعی مسئلہ کے بارے میں معلومات ہوں تو وہ پس پردہ سے وہ مسئلہ شریعت کا پوچھ سکتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ آپ سلیمان بن یسار جو ہیں وہ قال کہتے ہیں سال تو عائشہ تھا، میں نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المنی، اس منی کے بارے میں. سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس منی کے بارے میں جاتی ہے. پچھلی حدیث میں جو مسئلہ تھا وہ تھا کہ وہ حید کا خون جو عورت جاتا ہے عورت کے کپڑوں کو، کیا یہاں یہ ہے اس منی کے بارے میں سوال ہوا اور کس سے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ کپڑے کو لگ جاتی ہے. فقالت، تو وہ کہنے لگیں کن تو اغسلہ، کہ میں کیا کریا کرتی تھی کہ میں اس کو دھوتی تھی. من ثوب رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے. میں آپ کی جو کپڑے میں منی لگی ہوتی تھی اس کو دھو دیتی تھی پانی سے. ثوب رسول اللہ کے لیے واثر الغسل فی ثوبہ، اور دھونے کے جو اثرات تھے وہ نمایاں نظر آ رہے تھے آپ کے کپڑے میں. یعنی کہ وہ دھوتی میں ہے تو وہ ابھی بالکل گیلا ہوتا تھا وہ حصہ کہ آپ اسی حالت میں اسی کپڑے میں آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے. متفق علیہ. تو اب یہ تو کہ سلیمان بن یسار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا. حدیث 495 گزشتہ سے پیوستہ ہے، اس کا بھی تعلق پچھلی حدیث سے ہے اور عنوان بھی وہی ہوگا. وعن الاسود و حمام، اسود اور حمام رحمہم اللہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. قالت، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کنت افرق المنیہ، کہ میں کھرچتی تھی. کنت، میں تھی کھرچتی المنیہ، منی کو، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے. ہاں، وہ کھرچنا اس وقت ہی ہوتا ہے کہ جب وہ خشک ہو جائے کپڑا اور تھک تھی وہ منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ، تو وہ
آپ حضرت رضی اللہ عنہ اس وہاں محسوس ہوتا تھا کہ یہ منی لگی ہے، تو آپ وہاں سے کھرچتی ہیں اور پھر جیسا کہ دیگر حدیث میں ہے کہ پھر پانی سے بھی اس کو دھوتی. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. حدیث 496 گزشتہ سے پیوستہ، اس کا بھی تعلق پچھلی حدیث ہے، وہ عنوان وہی ہے. روایت القمہ اور اسودی، اور امام القمہ اور امام اسود رحمہ اللہ ثم یصلی فی، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز بھی، رضی اللہ عنہ آپ کے کپڑے سے وہ خشک منی کو کھرچتی اور پھر دھوتی، اور اثرات میں وہ واضح ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز بھی پڑھتے تھے. جبکہ بعض روایات میں دھونے کا ذکر نہیں ہے. حدیث 497 شیخ اور بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہے. شیخ اور بچہ اور پیشاب کر دے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس طرح دھویا جائے جس طرح کہ عام نجاست کو دھوتے ہیں، پوری طرح پانی ڈال کر اور اچھی طرح اس کو مل کر، کہ تاکہ جو اثرات ہیں نجاست کے وہ ختم ہو جائیں. نہیں، صرف پانی کا فوارہ مار دیا جائے یا اوپر چھڑک دیا جائے تو وہ کافی ہوگا. یہ شیخ ہر بچے کے بارے میں جو دودھ پیتا ہے اور اناج وغیرہ نہیں کھاتا. وان میں کئی سن بنت کیسے، جو کہ محسن کی بیٹی ہیں، رضی عنہا، کہ ان سے یہ روایت ہے، کیسے جو کہ محسن کی بیٹی ہیں، محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہتی ہیں، خود روایت کرتی ہیں کہ انہا اتت بابن لہا، کہ وہ بے شک وہ آئی، اتت آئی، ابن اپنے، وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آئی، لم یاکل طعام، جو کہ ابھی کھانا نہیں کھایا، جو اس نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا کھانا. تو کہاں آئی، کہاں لے کے آئی اپنے بیٹے کو، چھوٹے کو، شیرخوار بیٹے کو، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجر، تو کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا لیا، کیونکہ آپ بہت شفقت کرتے تھے چھوٹے بچوں سے، بہت پیار محبت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے لیا فی ہجرہ ہی، اپنی گود مبارک میں. تو نے پیشاب کر دیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر اس کو چھڑکا، یعنی ٹھیک ہے جی، دھویا نہیں، یعنی اس کو ولم یغسلو، اور اس کو دھویا نہیں. یہ خاص طور پر الفاظ ہیں، فنادھہ ولم یغسلہ، جیسے معلوم ہوا کہ چھوٹے شیرخوار بچے کا پیشاب جو ہے اس کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں ہے. اگر دھو لیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہ دھویا جائے تو وہ کافی ہے اس کے اوپر کہ جو ہے وہ چھڑکاؤ کر دیا جائے پانی کا. حدیث 498 سے مراد مردار کا چمڑا دباغت رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے. ہاں جی، مردار کا چمڑا جو اسکن، کھال جو ہے، یعنی حلال جانور ہوں یا حرام، جب وہ مر جائیں، یا حلال جانور بھی بغیر ذبح کیے مر جائیں مردار، تو ان کا چمڑا دباغت رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے. جب اس کی حیت شکل بدل جائے تو وہ، جیسا کہ کلو احابن اذا دبے گا فقط طہورہ کے الفاظ اور بھی روایات میں آتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، اذا دبے گا الاحاب، جب اس چمڑے کو رنگ لیا جائے، دبے گا دباغت، فقط طہورہ، تو وہ پاک ہو جائے گا. تو مردار کا چمڑا بھی جب شکل بدل جائے، اس کو رنگ لیا جائے، دھوپ میں رکھ کر سکھا لیا جائے، خشک کر لیا جائے، اکڑ جائے اور اچھی طرح اس کے بال اتر جائیں، اس کو کھرچ کر صاف کر لیا جائے، پھر اس کو اس پر رنگ دے دیا جائے، تو اس کو استعمال میں لانا پانی کے مشکیزے کے طور پر، یا اور نیچے بچھانے کے لیے، یا جیسے بھی، یا جوتوں کی تیاری کے لیے، جیسے کہ آج کل جوتے بنائے جاتے ہیں، بالکل جائز ہے. دباغت سے مراد مردار کے چمڑے کو نجاست وغیرہ سے پاک کرنا ہے، جو کہ آفتاب کی دھوپ میں رکھ کر اور بعد ازاں اسے رنگ دینے سے دی جاتی ہے، تو اس کی اصل حیت ہی بدل جائے.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سوائے سور اور آدمی کے چمڑے کے ہر طرح کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خنزیر جو پگ ہے اس کا اور آدمی کا چمڑا جو ہے وہ شکل بدلنے سے بھی، حیت کے بدلنے سے بھی وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کتے کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بقیہ جو عام حدیث کا جو مفہوم ہے وہ وہی ہے کہ چمڑا جب اپنی شکل بدل جائے کھال مردار کی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ حدیث 499 ممکنہ حد تک قابل استعمال چیز کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ تو جو چیز استعمال کی جا سکتی ہو تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر کسی کو خود ضرورت نہیں تو وہ کسی ضرورت مند تک پہنچا دے، ضائع نہ کرے۔ وان ہو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی حدیث ہے، ان ہو قالا تصدقوا علی مولات لمیمونہ، تصدقوا علی مولات لمیمونہ، صدقہ کیا گیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی پر، لونڈی پر، خادمہ پر، بشاتن ایک بکری سے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی ایک باندی یا لونڈی یا خادمہ تھی، تو ان کو صدقے کے طور پر ایک بکری دی گئی۔ فماتت، وہ مر گئی۔ فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس سے گزرے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ہلا اخذتم اہابها، کہ تم نے کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں اخذتم، تم نے لے لیا، پکڑ لیا اس کا چمڑا، اہابها، فدبغتموہ، تو تم اس کو رنگ لیتے، دباغت اس کی یعنی اس کی حیت شکل تک بدل لیتے، خشک کر لیتے، اس کے بال اتار دیتے، اس کو رنگ لیتے۔ فانتفعتم بہی، تو تم اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، انا میتۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار تھی، بکری مر گئی، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انما حرم اکلھا، اس بکری بیچاری کا تو کھانا حرام تھا، اس کا چمڑا جو ہے وہ استعمال کے لیے تو حرام نہیں ہو گیا۔ انما حرم، بے شک حرام کیا گیا تھا، اکلھا، اس کا کھانا کے چمڑا جو ہے اس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کی حیت شکل تبدیل کر کے اور اس کی دباغت کے بعد۔ متفق علیہ۔ حدیث 500 دباغت زدہ چمڑے کو بطور کھانے اور پینے کے برتن کے استعمال کرنے کا جواز۔ یہ جو ایسا چمڑا کسی مردار کا حاصل کر کے اس کو رنگ لیا جائے، اس کو اس کی حیت وغیرہ شکل تبدیل ہو جائے مکمل، تو بطور کھانے اور پینے کے برتن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی پاک ہو جاتا ہے بالکل، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بھی اس پر ایک دلیل ہے۔ وان سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعودہ ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، ماتت لنا شاتن، کہ ہماری ایک بکری تھی جو مر گئی، فدبغنا مسکہا، تو ہم نے اس کی جو چمڑا تھا اس کی دباغت کی، یعنی اس کو خشک کیا دھوپ میں، اور پھر اس کو جب اکڑ گیا، پھر اس کے بال اتارے، اس کی چھال اتاری، اور پھر اس کے بعد اس کو رنگا، یعنی گویا کہ پورا چمڑا جو ہے اس کو ہم نے استعمال کے لیے اس کو تیار کیا۔ ثم ما زلنا، پھر ہمیشہ ہم نے کیا کیا، ننبذ فیہ، نبیذ تیار کرتے اس میں، حتی صار شنن، یہاں تک کہ وہ بوسیدہ اور پرانا ہو گیا، یعنی وہ ایک چھاگل یہ بن گئی، ایک ایسا برتن سا بن گیا چمڑے کا، بڑا صاف ستھرا، کہ جس میں ہم نبیذ ڈالتے تھے اور اس میں رکھتے تھے اور اس میں ہم پیتے تھے، نبیذ یعنی کھجور کا پانی وغیرہ، یہاں تک کہ وہ استعمال ہوتے ہوتے وہ پرانا ہو گیا۔ رواه البخاری ہو۔ ہاں جی، فوائد و مسائل۔ نبیذ سے مراد کھجور کا پانی ہے۔ حدیث کے الفاظ صار شنن کا معنی ہے یہاں تک کہ وہ مشک جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی۔ حدیث 501 501 لڑکی کا پیشاب دھویا جائے گا جبکہ لڑکے کے پیشاب پر پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی اس مفہوم میں گزر گئی ہے، اور یہ ایک اور حدیث آ گئی ہے ابو لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان الحسین بن علی، کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین جو آپ کے نواسے تھے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی حجر رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، فبال علی ثوبہی، تو انہوں نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر، فقلت، تو میں نے کہا، البس ثوبا، کہ آپ اور کپڑے پہن لیجئے، البس ثوبا، وعاد، اور اپنی یہ چادر جو باندھی ہوئی ہے تیبند، یہ مجھے دے دیجئے، حتیٰ اغسلہ، یہاں تک کہ میں اس کو دھو دوں۔ تو فقال، آپ نے فرمایا، انما یغسل من بول الانثی، جہاں تک دھونے کا تعلق ہے وہ تو دھویا جاتا ہے بچی کا پیشاب، بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے، یغسل من بول الانثی، بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے، وینضح من بول الذکر، اور بچے کے پیشاب سے پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل حدیث واضح ہے ان الفاظ میں، رواه احمد و ابو داود و ابن ماجہ، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ آتے ہیں آگے، حدیث 502 گزشتہ سے پیوستہ ہے، اس حدیث کا بھی تعلق پچھلی حدیث کے ساتھ ہے۔ وفی روایت لابی داود والنسائی عن ابی السمح، اور ایک روایت ابو داود کی ہے، یعنی سنن ابی داود میں انہوں نے ذکر کی ہے، اسی مفہوم میں، اسی موضوع میں، والنسائی، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی، کس راوی سے، عن ابی السمح، ابو السمح رضی اللہ عنہ سے، کیا قال، کہ وہ کہتے ہیں، یغسل من بول الجاریہ، ابو السمح رضی اللہ عنہ، یغسل من بول الجاریہ، کہ جو لڑکی کا پیشاب ہوگا اس سے کپڑے کو دھویا جائے گا، اگر لڑکی پیشاب کر دے تو کپڑے پر، تو اس کپڑے کو پراپر طریقے سے، مکمل، جیسے نجاست کے ازالے کے لیے کسی کپڑے کو اچھے طریقے سے دھویا جاتا ہے، دھویا جائے گا۔ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اور چھڑکاؤ کیا جائے گا، یُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، لڑکے کے پیشاب کرنے سے۔ تو یہ عزیز طلبہ، ہم نے جیسے بات پہلے کہی ہے کہ یہ اس وقت ہے جب بچہ اور بچی شیر خوار ہوں، اور دونوں جو ہیں وہ کھانے کی نوبت تک کبھی نہ آئے ہوں۔ تو بچہ جو ہے جو کھانا جب شروع کر دے تو پھر اس کا حکم وہ شیر خوار والا ختم ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ تر جب اس کی جو ہے وہ خوراک وہ اناج ہو جائے، تو پھر وہ جو ہے بچہ وہ پھر اس حکم سے نکل جائے گا۔ تو جب تک شیر کھا رہا ہے، دودھ پیتا ہے بچہ مذکر، تو اس کے پیشاب سے یہ جواز ہے کہ آدمی جو ہے وہ بجائے پورا پراپر دھونے سے اس پہ چھڑکاؤ کر لے، تو اس کا وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا، جبکہ بچی کے لیے نہیں۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، حدیث 502 جو ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے یہ سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے سلسلے میں یہ چند ایک سوالات جو کہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہے، کتے کے جھوٹے برتن کو پاک و صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتے کے جھوٹے برتن کو پاک و صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور وہ یہی ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا 7 بار اس کو پانی سے دھو، اور پہلی مرتبہ اولاہن بالتراب، کہ پہلی بار جو ہوگی وہ مٹی سے مانجنا ہوگا۔ تو یہی اکثر اہل علم کا، جمہور علماء کا یہی مسلک اس حدیث کے مطابق ہے کہ کتا جو ہے اس کے لکنے سے، چاٹنے سے برتن، یا کھانے یا پینے سے کسی برتن سے اس برتن کو صاف کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے۔ اور بعض حدیث میں وَافْتَرُوا الثَّامِنَ بِالتُّرَابِ، 7 بار دھونے اور 8ویں بار مٹی سے مانجنے کا ذکر آیا ہے۔ حدیث میں الفاظ سجلن، ذنوبن اور دلون میں سے ہر ایک کا معنی ذکر کریں۔ تو ہر ایک کا معنی جو ہے وہ پانی کا ڈول ہے، اور پانی کا ڈول یہ خاصا پانی بن جاتا ہے۔ پانی کا ڈول وہ جب پہلے وقتوں میں نا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو موٹریں نہیں تھیں نہ ہی، اور نیچے کنویں تھے بہت گہرے، اس میں سے مساجد میں یا پانی دینے کے لیے کنویں ہوتے تھے، ان میں سے پانی نکالتے تھے ڈول کے ذریعے مساجد میں، تاکہ لوگ وضو کر سکیں۔ تو وہ سجلن، ذنوبن و دلون، یعنی اتنا پانی آ جاتا تھا اس میں کہ اگر مسجد میں گیا ہوں اور میں نہانا چاہتا ہوں تو ایک ڈول پانی کا جو ہے وہ نہانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ حدیث میں الفاظ فَلْتَقْرُصْ ہو کا کیا مطلب ہے؟ فَلْتَقْرُصْ ہو، یہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے اسے چاہیے کہ وہ جب حیض کا خون اس کے کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ اس کو ہاتھ سے کھرچے اچھی طریقے سے۔
دباغت سے کیا مراد ہے کہ مردار کی کھال، ایسا حیوان جو کہ حقیقت میں حلال تھا لیکن ذبح کیے بغیر وہ مر گیا، اسے میتا کہتے ہیں، مردار، اس کی کھال، یا ایسا جانور جو کہ درندہ وغیرہ حرام ہے ویسے ہی حرام ہے، جیسے یعنی شیر، چیتا وغیرہ، ریچھ، تو اس کی کھال کو بھی اگر آپ دباغت سے کے مراحل سے گزار لیں تو وہ بھی کھال جو ہے اس کا استعمال جائز ہے۔ اگر آپ اس کو رنگ لیں اور اس سے جوتے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اس کو نیچے بچھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر جو درندے ہیں ان کی کھالیں، مثلا شیر اور چیتا وغیرہ، اس پر بعض روایات میں بیٹھنے سے منع کیا گیا یا لیٹنے سے۔ بہرحال اس کی وہ آگے توجیہ آئے گی، میرا خیال ہے نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس میں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ جو درندے ہیں ان کی کھالیں بھی اگر دباغت کے مراحل سے گزر جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں کہ ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ شیخار بچے اور بچی کے پیشاب میں کیا فرق کیا گیا، یہ ہم آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا یہ جو درس ہے یہ بفضل اللہ تعالی و بعون جل وعلا اختتام کو پہنچا، اور اگر آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ آپ سوال جو ہے وہ آپ کیجئے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ دے دوں آپ کے جو اسائنمنٹ کے، اور اسی طرح جو پروجیکٹ ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو میں بھجوا دوں، تاکہ آپ ایگزام کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد اس کو پیش کر سکیں، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ اس کو لکھ سکیں۔ تو اس کے لیے میں ضوابط کچھ بتانا چاہوں گا آپ کو ابھی سے۔ وہ یہ ہیں کہ آج سے لکھو گے، اسائنمنٹ تیار ہوگی تو وہ اس کا زیادہ جو ہے وہ اچھا تاثر ہوگا، کہ گویا کہ اسٹوڈنٹ نے اپنے ہاتھ سے محنت سے اس کو لکھا ہے۔ باقی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ ٹائپ بھی کر لیں، کسی سے بھی ٹائپ کروا سکتے ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف سے ہو اس موضوع پر۔ اور اسائنمنٹ میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ 3 صفحوں سے زیادہ نہ ہو اور 2 صفحوں سے کم نہ ہو۔ تو ہلکی پھلکی ہم رکھیں گے پہلے، زیادہ لمبی نہیں، اسی لیے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی، وقت بھی کم ہے، اور ابھی ابتدا ہے آپ کی۔ تو یہ پہلا آپ کا یہ اقدام ہے اس سلسلے میں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ پر یہ گراں گزرے، بلکہ 2 صفحوں میں اگر آپ لکھ سکتے ہیں، 3 صفحے زیادہ سے زیادہ ہوں اور 2 صفحے کم سے کم ہوں، 2 صفحے سے کم نہ ہو، 3 سے زیادہ نہ ہو اسائنمنٹ، جو بھی موضوع دیا جائے۔ اور اس میں آپ نیٹ سے، کتابوں سے، جیسے بھی ہے آپ لے سکتے ہیں مدد۔ میں نے انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ جو بھی اسائنمنٹ دوں گا آپ کو یا پروجیکٹ، اسی پروجیکٹ جو پروجیکٹ سے مراد میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ نے اسائنمنٹ جو ہے اسی کو موضوع بنا کر آپ نے کچھ 5 منٹ کا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ تک کا آپ نے ڈیلیور کرنا ہے کوئی لیسن۔ وہ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے ڈیلیور کیجئے، کر لیجئے، یا کسی بھی جگہ یا اکیلے تنہائی میں اس کو ریکارڈ کر لیں۔ بہرحال وہ سنا جائے گا، اور کلاس میں بھی یہ جو ہمارے اسباق ہیں، خاص طور پر جس دن ہمارے 2 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے تو 1 گھنٹے میں ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے تیار کیا ہوگا ڈیلیور، وہ ان کا جو لیسن ہوگا وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے، بجائے اس کے کہ میں لیسن دوں، سبق پڑھاؤں، بلکہ 1 گھنٹہ میں پڑھاؤں گا اور دوسرے گھنٹے میں جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے وہ جو لیکچر ہوں گے، جو انہوں نے اسائنمنٹ کوئی موضوع بنایا ہوگا اسی موضوع پر ہی وہ 5 سے 10 منٹ لیکچر ڈیلیور کریں گے اپنا ہم سنیں گے اس کو۔ براہ راست نہیں ڈیلیور کریں، بلکہ پہلے ریکارڈ کر کے آپ وہ اپنا اس وقت پیش کریں پریزنٹیشن کے طور پہ۔ تو اس لیے میں نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں اسی کو ہی موضوع بنایا ہے میں نے، یعنی کوئی ایک حدیث لے لی اور اس پہ آپ نے اسائنمنٹ تیار کرنی ہے اور اسی کو ہی موضوع بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ ایمان کی بحث ہے، ایمان
مثلاً اور اسلام، ان دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر اسائنمنٹ بناؤ، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور اسی پر ہی وہ بچہ جو ہوگا جو اس نے اپنی اسائنمنٹ تیار کی ہوگی اسی پر ہی وہ 5 سے 10 منٹ لیکچر اپنا ریکارڈ کرائے گا، ریکارڈ کر کے وہ یہاں پیش کرے گا جس کو ہم سنیں گے کلاس میں۔ اس کلاس میں جس دن کے 2 گھنٹے کا پیریڈ ہوگا، 1 گھنٹہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس بچوں کے جو لیسنز ہوں گے ان کے لیے وہ خاص ہوگا۔ ایک ہفتے میں کچھ بچے ہو جائیں گے، دوسرے ہفتے میں دوسرے بچے، جتنے بھی فارغ ہو سکے۔ تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے عزیز طلباء، اس لیے کہ صرف استاد ہی پڑھاتا رہے اور سناتا رہے اور بات کرتا رہے اور آپ چپ کر کے سنتے رہیں، اور یہ جو بات ہے یک طرفہ ہے، اس سے نالج علم جو ہے اس کا تبادلہ نہیں ہوتا، آراء کا تبادلہ نہیں ہوتا، افکار کا تبادلہ نہیں ہوتا، ذہن نہیں کھلتے، زبان نہیں کھلتی، ہاتھ نہیں چلتا، دماغ کام نہیں کرتے، تو پھر اسی کی طرح کا جمود رہتا ہے۔ آپ 4 سال اسی طرح پڑھتے رہیں آن لائن اور یہ کریں، کچھ حرکت نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، تو آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ آپ نے استاد بھی بننا ہے، مبلغ بھی بننا ہے، مدرس بھی بننا ہے، مقرر بھی بننا ہے، اور اسی طرح مصنف بھی بننا ہے، مؤلف بھی بننا ہے، مفسر بھی بننا ہے، مورخ بھی بننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو بھی اللہ آپ سے کام لینا چاہیں گے، آپ نے معاشرے میں وہ کام کرنا ہے اور حصہ ڈالنا ہے، لکھ کر یا بول کر، جیسے بھی ہے۔ تو اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ تو اگر یہ آن لائن کلاس نہ ہوتی، کلاس ہوتی باقاعدہ، تو اس میں جیسا کہ آج کل نیا طریقہ جدید لیٹسٹ آپ جانتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں آ گیا تھا، خاص طور پہ دبئی میں ہم پڑھاتے تھے اسی طرح کہ 45 منٹ کا اگر پیریڈ ہے تو اس میں جو استاد ہے وہ صرف اس کو اجازت تھی کہ وہ 12 سے 15 منٹ بولے گا، 12 سے 15 منٹ پورے اس 45 منٹ کے لیسن میں وہ استاد کو اجازت تھی کہ وہ بولے گا، باقی سارا کام جو ہے وہ طلباء کا تھا۔ طلباء جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، طلباء سوالات کریں گے، وہی جوابات دیں گے، وہی ورک شیٹ جو تیار کریں گے، وہی آپس میں تبادلہ خیال کر کے جواب دیں گے، اور یا یہ ہے کہ اس اساتذہ طلباء میں سے ہی کوئی اٹھ کر بعض نکات کو ایکسپلین کرے گا اور دوسرے طلباء اس کو سنیں گے، اور استاد جو ہے اس کی نگرانی میں یہ ہوگا۔ یہ بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ ہے، اور اس کی بڑی دلیل حدیث جبریل ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ جبریل الامین آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو بیٹھ گئے اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات شروع کر دیے، حالانکہ وہ جواب خود جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جواب دے رہے تھے اور وہ سوال کر رہے تھے، اور صحابہ کرام بڑے تعجب سے یہ بات سن رہے تھے کہ فعجبنا لہو، ہمیں بڑا تعجب تھا کہ یسألہ و یصدقہ، کہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے کہ یہ ٹھیک کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ وہ سوال و جواب صحابہ کے لیے ہو رہے تھے کہ صحابہ اس دین کو سمجھ لیں، اور آخر میں اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اتاکم لیعلمکم دینکم دینکم، کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون صاحب تھے، ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم تمہارے پاس آئے تھے، لیعلمکم دینکم تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے ذرا، یہ پوری کلاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس، جس میں صحابہ شاگرد تھے، اور جبریل الامین آئے اور انہوں نے بڑی حکمت عملی سے پورا دین جو ہے وہ سوال و جواب کی شکل میں صحابہ کو سکھلا دیا، پڑھا دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کلاس میں پڑھانے کا اور سیکھنے کا، سکھلانے کا، جو بھی مؤثر ہو سکے، وہ ایک ہی طریقہ نہیں چلتا اور اس کو بدلنا چاہیے حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق۔ تو اس لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ کو میں آپ میں سے ہر ایک کو ایک کسی حدیث کے موضوع پر ہی، جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اور جو موضوعات ہم نے اپنی اس، تاکہ آپ کے لیے ایزی بھی ہو، آسان بھی ہو، اور حدیثوں کا اعادہ بھی ہو، اور مسائل جو ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی ریوائز ہوں۔ تو یہ ہے مقصد اصل۔ تو انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ اپنا اسائنمنٹ کے موضوعات، اور وہ جس کو جو اسائنمنٹ کا موضوع ملے گا وہی اس کا لیکچر ہوگا، اسی موضوع پر وہ بولے گا، اسی موضوع پر وہ تیاری کر کے 5 سے 10 منٹ کا لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا۔ تو وما ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، واللہ تعالی ولی التوفیق۔